اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، حل اتاکا، کیا تجھ تک پہنچی ہے، حدیث الجنود، وہ جو بڑے بڑے لاؤ لشکر والے لوگ تھے ان کی بھی کوئی خبر، کہ کتنے کتنے لشکروں والے لوگ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے بڑا گھمنڈ اور بڑا فخر کیا اپنی تعداد پر، اپنے لاؤ اور لشکر پر اور اپنی فوجوں پر، لیکن وہ جو بڑی بڑی فوجوں والے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ کبھی یہ خبر بھی پڑھی ہے آپ نے؟ وہ جو بڑی بڑی فوجوں والے نہیں بچے، تو کیا خیال ہے اپنے بارے میں کہ کیا ہمیشہ باقی رہو گے؟ اور اگر ہمیشہ باقی نہیں رہنا، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو پھر وہی کچھ کرنا چاہیے جو کرتے پھر رہے ہو۔ پھر میرے اللہ نے بات کو مزید کھولا کہ وہ جو لاؤ لشکر والے تھے، فرمایا فرعون، ان کے اندر تمہیں فرعون بھی نظر آئے گا۔ تو فرمایا جب فرعون جیسا باقی نہیں بچا تو پھر خیال کرو، سنبھل جاؤ، اس سے پہلے کہ گردن دبوچ لی جائے، اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، کیونکہ اگر دنیا کی زندگی سیدھے ہو کے بسر کر لو گے، پھر قبر اور آخرت کی زندگی اللہ آرام اور سکون والی کر دے گا۔ لیکن اگر دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت والی گزارو گے، فرمایا پھر ذلت دنیا میں بھی، پھر رسوائی قبر کے اندر بھی، اور پھر برا انجام آخرت کے اندر بھی ہونے والا ہے۔ فرمایا فرعون، وہ فرعون ہے، وثمود، اور قوم سمود بھی ایک تھی کہ جن کا بڑا لاؤ لشکر تھا، بڑا تکبر، بڑا غرور اور بڑا گھمنڈ تھا انہیں، اور انہوں نے نبی کی تعلیم کے ساتھ ٹکر لی، لیکن اس ٹکر نے اس دنیا کے اندر بھی انہیں تباہ و برباد کیا، اور آخرت کی ذلت اور رسوائی بھی ان کا مقدر بننے والی ہے۔ فرعون آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غرق فرمایا، اور کیسے غرق ہو گیا؟ پانی نے اسے یوں اس انداز کے ساتھ کہ نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اور یہ جو قوم سمود تھی، اس قوم سمود کا کام اللہ تعالیٰ نے صرف ہوا سے لے لیا، کہ اس ہوا نے انہیں پٹخ پٹخ کے یوں کر دیا جیسے بھوسا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ اتنے بڑے لاؤ لشکر والے لوگ تھے اور یہ باقی نہیں بچے، تو خیال کریں۔ گویا یہ بھی پتا چلا جو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، حل اتاک حدیث الجنود، کہ یہ وہ لشکر والوں کی خبر تم تک پہنچی ہے، کہ یہ جو ایک تاریخ کا سلسلہ ہے، ایک تو ہو گیا قرآن، ایک ہو گئی حدیث، ایک ہے تاریخ کا مطالعہ کرنا، تاریخ پڑھنا، وہ تاریخ جو سچے واقعات کے اوپر لکھی ہوئی ہو، وہ یہاں سے ایک بات نکلتی ہے کہ ایسی تاریخ بندے کو پڑھنا چاہیے، اور تاریخ کو پڑھ کے بندے کو اپنے لیے وہاں سے عبرت کا سامان اکٹھا کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، بالذین، بلکہ وہ لوگ جو کافرو، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہوا ہے، وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں، فرمایا فی تکذیب، وہ تو انکار کرنے کے پیدار پہ ہی ہیں۔ ان کے سامنے جتنی بھی باتیں کھول کھول کے رکھ دیں، جتنی مثالیں ان کے سامنے رکھ دیں، آخر پہ ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں نہ مانوں اس بات کو، تو وہ ماننے کی طرف نہیں آتے۔ فرمایا یہ ہر بات پہ اڑ جانا اور ہر بات کا انکار کر دینا، یہ کافروں کا وتیرہ ہے۔ مومن ہر بات پہ اڑتا بھی نہیں ہوتا اور ہر بات کا انکار بھی نہیں کرتا۔ جو اقرار کرنے والی ہوتی ہیں ان کا اقرار کرتا ہے، اور جن سے بچ جانا ہوتا ہے ان سے بچ جایا کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، واللہ، لوگوں یاد رکھنا ایک اللہ بھی ہے، ایک اللہ بھی ہے، ساری اپنی مرضیاں نہ کرنا، کچھ رعایت اپنے اللہ کی بھی کرنا، کچھ خیال اپنے اللہ کا بھی رکھنا۔ فرمایا واللہ، وہ ایک اللہ بھی ہے، من ورائہم، جو ان کے پیچھے بھی تھا، ان کو بھی، وہ جو کافر لوگ تھے، وہ فرعون لوگ تھا، وہ حامان تھا، وہ قوم سمود تھی، وہ قوم عاد تھی، وہ صالح علیہ السلام کی قوم، فرمایا یہ جتنی قومیں تھیں انکار کرنے والے، فرمایا ان کے پیچھے ایک اللہ کی ذات بھی تھی۔ آگے وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اللہ پیچھے پیچھے اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اللہ اپنی شان کے مطابق تدبیر کر رہا تھا، محیط، اور ایسی تدبیر کر رہا تھا کہ جو ان کی چالوں کے اوپر غالب رہتی تھی۔
جو انہیں ان کا احاطہ کیے رہتی تھی۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا بل ہوا قرآن، بلکہ وہ تو قرآن ہے۔ یہ جو کافر لوگ، مکے کے کافر لوگ انکار کرتے نا قرآن کا، کبھی معاذ اللہ نبی کو جادوگر کہہ دیتے، کبھی کہہ دیتے کہ یہ کسی سے سیکھا ہوا کلام ہے، کبھی کہہ دیتے یہ تو شعر و شاعری ہے، کبھی کہہ دیتے کہ اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں، قصے ہی ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ ہوا قرآن، وہ قرآن ہے، اور قرآن بھی ایسا ہے مجید جو بڑی بزرگی والا ہے، جو بڑی عزت والا کلام ہے۔ ایسا عزت والا کلام ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایک آیت بھی اتری تو فرمایا پھر وہ 70 سال کا کفر نکال دیتی ہے، اندر روشن اور منور کر دیتی ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر سے تلوار کھینچی، اس نیت سے نکلے کہ آج یہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، آج میں اس کی گردن اڑا دوں گا، لیکن کسی نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بار قدم بعد میں رکھنا، تیری بہن مسلمان ہو گئی ہوئی ہے۔ تو وہاں گئے اور دیکھا کہ بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، بس وہ ایک آیت نے ہی ایسا اثر کیا کہ پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو قرآن ایسی برکت والا ہے، ایسی برکت والا ہے کہ جس کاغذ کے اوپر لکھا جا رہا ہے، جس کتاب کے اندر بند کیا جا رہا ہے، اب حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی ناپاک اسے نہ چھوئے، اگر ہاتھ بھی لگانا ہے تو پہلے پاک اور صاف ہو جائیں، پہلے وضو کر لیں، پھر وہ جس غلاف کے اندر آ گیا ہے، جس کتاب کے اندر آ گیا ہے وہ بھی برکت والی ہو گئی، جس سینے کے اندر چلا گیا ہے وہ سینہ برکت والا ہو گیا۔ اور جب سینہ مصطفیٰ کے اندر آیا فرمایا علم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینہ اطہر کو یوں کھول دیا ہے کہ قرآن کو اس کے اندر جمع کر دیا ہے اور اسے رشد و ہدایت کا منبع بنا دیا ہے۔ اب جو آپ کے قریب آتا جائے گا فرمایا اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرماتا جائے گا۔ ایسی برکتوں اور عزتوں والا ہے۔ فرمایا فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ کے اندر یہ قرآن مکتوب ہے۔ تو وہاں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ بھیجا گیا، پھر آسمان دنیا سے اللہ بھیجنے والا تھا اور جبرائیل امی لے کے آنے والے تھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر پہ نازل ہونے والا تھا۔ حالانکہ کتابیں پہلے بھی نازل ہوتی رہیں، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلاتے اور کتاب انہیں تھما دیتے کہ یہ تمہاری کتاب ہے، اسے اٹھا کے لے جائیں اور اس کے مطابق خود بھی عمل کریں اور امتوں کو بھی عمل کرنے کا حکم دیں۔ لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے، حضور کے وقار کے، حضور کے عزت کے 23 سال کے عرصے میں حضور اگر مکے میں پھرتے رہے تو قرآن مکے میں آتا رہا۔ حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پیچھے مدینے بھیج دیا۔ جو مکے میں نازل ہوا فرمایا محبوب تو مکے میں تھا، یہ مکے میں آتا رہا، اب یہ مکی ہو گیا۔ محبوب تو نے ہجرت فرمائی، تو نے مکہ چھوڑا، مدینہ تشریف لے گیا، ہم اپنے قرآن کو مکی نہیں رہنے دیتے، تو مدینے میں ہے تو ہم قرآن کو بھی مدنی بنا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کی کچھ صورتیں مکی صورتیں ہیں اور کچھ صورتیں مدنی صورتیں ہیں، صرف ایک ہی وجہ ہے، جہاں جہاں سے حضور کو نسبت ہوئی اللہ نے قرآن کو وہاں وہاں کا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، میرا اللہ ہمیں اس سے ہدایت حاصل کر کے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا